4 دنوں سے یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس کی پبلسٹی کے اوپر اشتہار بڑے دے دیے گئے، میڈیا میں جی اشتہار دے دیے گئے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے یہ 4تھ پلر ہے سوسائٹی کا، بلکہ اگر میں سچ بولوں تو یہی پلر ہے، باقی 3 جو ہے نا وہ تو اب اپنی اہمیت وہ نہیں رکھتے جو پہلے تھی۔ اب میڈیا کے ذریعے ہی سارے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور حکومت کے بجٹ میں یہ باقاعدہ پروویژن رکھی جاتی ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے کہ 1% یا 1.5% جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ 4تھ پلر جو ہے یہ بھی چلے، یہ بھی آگے بڑھے، یہ لوگوں تک جو ہے وہ آگاہی پہنچائے، لوگوں تک شعور پہنچائے، لوگوں تک خبر پہنچائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے۔ اگر حکومت اشتہارات بند کر دے تو یہ کیمرے جو میرے سامنے موجود ہیں یہ گر پڑے، یہ چل ہی نہیں سکتے، اور میڈیا جو ہے وہ بالکل پھر فارغ ہو جائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میڈیا پر ہی بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے اشتہارات بہت دے دیے ہیں۔ اخبار میں آدھے صفحے کا اشتہار لگا ہوتا ہے اور اوپر خبر لگی ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی فضول خرچیاں، حکومت نے اتنا بڑا جو ہے وہ اشتہار دے دیا ہے۔ ہاں، اگر اس پرسنٹیج سے جو قانون اجازت دیتا ہے اس سے اگر ابو کسی نے خرچ کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ بالکل پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ورنہ پھر آخر میڈیا نے بھی تو قائم رہنا ہے، میڈیا نے بھی تو چلنا ہے۔ اس 4تھ پلر کو بھی جو ہے وہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہمارے میڈیا چینل کے مالکان ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ 1-2 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ان صحافی بھائیوں کو جو سارا دن خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو سارا دن محنت کرتے ہیں کہ ہم باخبر رہیں، باشعور رہیں، ہمیں ہر چیز کا علم ہو، جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ کوئی سیٹ جو ہے وہ تنخواہ دینے کو تیار نہ ہو۔ یہ حکومت کے معاملات ہیں کہ جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں آخر میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانی چاہوں گا کہ اس مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس مہنگائی کے امپیکٹ سے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام انیشیٹو جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کس حد تک آپ کو بچا پائیں۔ لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ آئی کہاں سے ہے، یہ کیوں کر یہ حالات پیدا ہوئے کہ آج ہر آدمی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جاتا، بات اگر میں کروں تو میں 1999 کی بھی کر سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اس وقت پاکستان میں کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بل جو ہے وہ کتنے کا آیا ہے، اس وقت کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی پیٹرول کی قیمت کے متعلق فکر مند نہیں تھا، ملک آگے بڑھ رہا تھا، ایٹمی قوت بن چکا تھا اور ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا کہ پھر 12 اکتوبر آ گیا۔ یہ 12 اکتوبر کیوں آیا، کون لایا، اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بعد میں پھر 9 سال میں اس وقت تو کہا گیا کہ جی کرپشن بہت ہے، ہم پیٹ چاک کر کے جو ہے وہ پیسہ نکالیں گے، اس لیے ہم حقیقی جمہوریت کے لیے، آپ میں سے جو لوگ اس عمر کے بیٹھے ہیں جن کو اس وقت بھی پوری طرح سے معاملات کی خبر تھی، اس وقت کہا گیا تھا، نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم حقیقی جمہوریت لا رہے ہیں،
وہ پھر 9 سال میں حقیقی جمہوریت ایسی آئی کہ دہشت گردی کا یہ حال ہوا کہ ہر روز دھماکے. کوئی آدمی اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں شام کو واپس آؤں گا اپنے بچوں میں. لاہور جیسے شہر میں کوئی مارکیٹ محفوظ نہیں تھی. ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا, تقریباً 150 خواتین اور بچے جس میں اکثریت تھی وہ جو ہے شہید ہو گئے. اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 24 میں سے 20-22 گھنٹے, اور 9 سال میں یہ حال کر کے ملک کا, تو 2012 میں دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ یا میاں نواز شریف کے سپرد کیا گیا. اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی 2 ہی مسئلے ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی کون سے مسئلے ہیں؟ جی ایک لوڈ شیڈنگ ہے اور ایک دہشت گردی ہے. لوگ پاکستان میں آ نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں, ہم پاکستان نہیں آ سکتے, وہاں پہ تو دھماکے ہوتے ہیں روز. 2012 میں آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا, اس ملک کے عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا. 4 سال میں ہم نے یہ دونوں مسئلے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ حل کیے. 2017 میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی, اور اس کے بعد دوبارہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کنسیو کیا, اور پھر وہاں پہ جوڈیشری نثار ثاقب جیسے لوگ ثاقب نامزد ہوئے. ہمارے خلاف طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے اور کیسز بنائے گئے, نااہل کیا گیا, الیکشن رگ کیا گیا. اب جو بڑی لمبی لمبی حقائق اور آرگومنٹس کرتے ہیں کہ جی الیکشن میں